السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 11 آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 156۔ حکومت اور شاہ کی خدمت کفر و شرک کی خدمت ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس باغی حکومت کی خدمت کرنا طاغوت کی خدمت اور کفر و شرک کی خدمت کرنا ہے۔ حکومت کی خدمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اغیار کی خدمت ہے، لہٰذا ان کی خدمت نہیں کی جانی چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 110۔ مصر کے ساتھ روابط ختم کرنے کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر خارجہ جناب ڈاکٹر ابراہیم یزدی مصر اور اسرائیل کے خیانت پر مبنی معاہدے اور مصری حکومت کی طرف سے امریکہ اور صہیونیوں کی بے چون و چرا اطاعت کرنے کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ کی عبوری حکومت مصری حکومت سے سیاسی روابط ختم کر دے۔ صحیفہ امام جلد 7 صفحہ 168۔ مسلمانوں کو مصر سے تعلقات ختم کرنے کی دعوت۔ اسلامی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مصری حکومت کو اسلام اور مسلمین سے عظیم خیانت کرنے کا مزہ چکھائیں اور اس سے تعلقات ختم کر دیں۔ یہاں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ مراد ہے کہ جو 1979 کے شروع میں مصر کے صدر سادات اور اسرائیل کے وزیر اعظم مناخیم بیگن کے درمیان ہوا تھا۔ مصری قوم کو چاہیے کہ وہ اس خیانت کار صدر سادات کو اپنے ملک سے نکال دے اور امریکہ اور صہیونزم کی غلامی کا ننگ اور داغ اپنے اوپر سے پاک کرے۔ میں نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ مصر سے تعلقات ختم کر دے۔ صحیفہ امام جلد 7 صفحہ 170۔ عراقی سپاہیوں کو فرار کرنے کا حکم۔ میں عراق کے اعلیٰ عہدیداروں سے مایوس ہوں لیکن چھوٹے درجے کے افسروں، سپاہیوں اور عام فوجیوں سے مایوس نہیں ہوں، اور ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یا تو وہ دلاورانہ قیام کریں اور ظلم و ستم کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکیں جیسا کہ ایران میں ہوا ہے، یا بارکوں اور فوجی سینٹروں سے بھاگ جائیں اور حزب بعث کی ظلم و ستم کا ننگ قبول نہ کریں۔ میں حکومت عراق کے ملازم اور مزدور طبقے سے بھی مایوس نہیں ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مملکت عراق سے ذلت و ننگ کے داغ کو دھو ڈالیں۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 254۔ باطل حکومت کی نوکری حرام ہے۔ اگر حکومت باطل ہو تو اس میں نوکری کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ انسان احقاق حق کے لیے اس میں داخل ہو۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 113۔ صدام کے خلاف قیام کرنے کی ضرورت۔ آپ لوگ بھی وہی کام کریں جو ایرانی فوج نے سابق شاہ کے خلاف کیا تھا۔ جس طرح وہ اسے چھوڑ کے ملت سے آ ملی تھی اور فوجی بارکوں سے بھاگ گئی تھی اور اپنی قوم سے آ ملی تھی، آپ لوگ بھی بھاگ جائیں اور اپنی قوتوں کو اس فاسد جراثیم کو ختم کرنے کے لیے صرف کریں۔ اگر آپ ایسا قیام کریں گے تو خدا بھی آپ کی مدد اور تائید کرے گا۔ اس شخص کو ختم کر ڈالیں اور اپنے درمیان میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ لے آئیں۔ اگر آپ میں سے اور آپ کی ملت میں سے کوئی شخص حکومت عراق کو چلائے تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اس شخص صدام حسین کو، اس فاسد انسان کو ختم کر دیں کہ جو اسلام کے خلاف اور اسلام کی مصلحتوں کے برعکس مفاسد پھیلانے میں مشغول ہے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 226۔ عراقی فوج کا ایرانی فوج سے الحاق۔ ہم اور آپ سب پر اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسلام عزیز اور قرآن کریم کا دفاع کریں اور ان خیانت کاروں کو واصل جہنم کریں۔ اس وقت آپ کا الہی، انسانی اور شرعی فریضہ ہے کہ جہاں بھی ہیں اس کے خلاف قدم اٹھائیں اور عراقی فوج ایرانی فوج سے ملحق ہو جائے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 230۔ حکومت عراق کی مدد سے اجتناب اور ہڑتال۔ شرعی فریضے کے مطابق ہر طبقے کے مزدوروں اور ہر ادارے کے ملازمین کو چاہیے کہ وہ ہڑتالوں اور مخالفتوں کے ذریعے اسلام عزیز اور قرآن کریم کے لیے اپنی خدمت پیش کریں۔ ملت عراق پانی اور بجلی کے بل حکومت کو ادا کرنے سے پرہیز کرے، چونکہ غیر قانونی حکومت کی مدد کرنا کفر اور مخالفین اسلام کی کمک ہے تو جو اسلام کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔
آپ لاکھوں افراد کے مظاہروں کے ذریعے ان عراقی مجرموں کے اعمال کی مذمت کریں۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 230۔ ملت عراق کو قیام کرنے کی دعوت۔ میں جانتا ہوں کہ سب لوگوں کا دل اس حکومت سے خون ہو چکا ہے اور کوئی بھی مسلمان اس کے ساتھ موافق نہیں ہے، لیکن اب وہ ایران کے ساتھ جنگ کی حالت میں اس سے پہلے کہ ہم اسے ختم کر دیں، ملت عراق قیام کرے اور تحریک چلائے کہ جس طرح ملت ایران نے تحریک چلائی تھی اور قیام کیا تھا۔ ملت ایران نے قیام کر کے صدام حسین کی طاقت سے کئی گنا بڑی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت یہ شخص ایران کے ساتھ جنگ میں مشغول ہے۔ آپ لوگ اس کی پشت میں خنجر ماریں، اس کے خلاف قیام کریں، ہڑتالیں کریں اور مظاہرے کریں۔ جب پورے عراق کے شہر اس کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیں تو کیا وہ قتل عام کر سکتا ہے؟ ان کی منطق یہی ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، لہٰذا خدا کے لیے، اسلام کے لیے قیام اور مظاہرے کریں اور اس کے اقتصاد کو نابود کر دیں، اسے مالیات نہ دیں۔ اسے مالیات دینا حرام اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، چونکہ یہ اس شخص کی مدد ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ اسے بجلی اور پانی کے بل نہ دیں اور اس سے خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ مظاہرے کریں، جلسے جلوس نکالیں اور اس کی مذمت کریں۔ وہ ایک پوری ملت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 238۔ دوری اختیار کرنا اور رد کرنا، ظالم قاضی اور حاکم کی طرف رجوع نہ کرنا۔ حضرت ناروا حکومت کے حکام کی طرف رجوع کرنے کی نہیں فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ کسی مدعی علیہ کو اس کی کوئی چیز یا پیسہ وغیرہ دینا ہے، لیکن وہ چیز مشخص و معین نہ ہو بلکہ وہ بطور کلی مطالبہ کرے تو اس طلب کی گئی چیز کو عین کلی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دعویٰ کرے کہ اس کی کوئی معین و مشخص چیز یا پیسہ مدعی علیہ کے پاس ہے اور وہ اس کا مطالبہ کرے تو اس کو عین شخصی کہتے ہیں، خواہ وہ اجرائی حکام ہو یا قضائی۔ امام علیہ السلام کا دستور ہے کہ ملت اسلام اپنے امور میں ظالم سلاطین اور حکام اور ان کے مقرر کردہ قاضیوں کی طرف رجوع نہ کریں، خواہ ان کا حق ثابت ہی کیوں نہ ہو، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اقدام کریں۔ مسلمان کا اگر بچہ بھی قتل ہو گیا ہے اور اس کے گھر کو بھی لوٹ لیا گیا ہے تو بھی اسے عدالت خواہی کے لیے حکام جور کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ قرض خواہ ہے اور ایک زندہ گواہ بھی رکھتا ہے تو بھی ظالم کے مقرر کردہ قضات کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے موقع پر وہ ان کی طرف رجوع کرے گا تو گویا اس نے طاغوت یعنی باطل طاقتوں کی طرف رجوع کیا ہے، اور اگر ان باطل طاقتوں کے وسیلے سے وہ اپنے مسلمہ حقوق حاصل کر بھی لیتا ہے تو فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ سُحْتًا وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ کے مطابق اس نے حرام ہی حاصل کیا ہے اور اسے اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ حتیٰ بعض فقہا نے تو اپنے یعنی شخصی محقق سبزواری کتاب کفایت الاحکام میں اس استعمال کے قائل ہوئے ہیں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ مثلاً اگر آپ کی ابا کوئی چوری کر لیتا ہے اور آپ اسے حکام جور کے ذریعے واپس لیتے ہیں تو اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اس حکم کے قائل نہ بھی ہوں لیکن ہمیں کلیات یعنی عین کلی میں تو شک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی قرض خواہ تھا اور وہ اپنا حق لینے کے لیے ایک ایسے قاضی اور حکام کے پاس جاتا ہے کہ جسے غیر خدا نے مقرر کیا ہے اور اس کے وسیلے سے وہ اپنا قرض واپس لے لیتا ہے تو اس میں تصرف جائز نہیں ہے، چونکہ شرعی اصول و ضوابط کا تقاضا یہی ہے۔ ولایت فقیہ صفحہ 78۔ ظالموں کی تائید کرنے والوں کے اجازے کی نفی۔ جو لوگ پہلے سے حضرت علی سے سہم امام علیہ السلام کا اجازہ رکھتے ہیں لیکن گزشتہ سالوں سے وہ منبر پر حاکم نظام کے مفاد میں خلاف شرع بات کرتے رہے ہیں اور ان سے ناشائستہ اور خلاف شرع کام دیکھنے میں آئے ہیں، کیا اب بھی وہ اپنے مقام پر باقی ہیں اور ان کو سہم امام علیہ السلام دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ادام اللہ بقاءکم۔ امام امت کا جواب: جو لوگ ظالم نظام کی تائید کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں وہ خلاف شرع عمل کرتے ہیں، اگر میری جانب سے ان کے پاس اجازہ ہے تو وہ غیر معتبر ہے، لہٰذا مومنین ان کو سہم امام علیہ السلام نہ دیں۔ اعاذنا اللہ تعالی من شرور انفسنا۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 174۔ اسلام کے غیر مقید افراد سے انجمن اسلامی کو بچنے کی ضرورت۔
آپ لوگوں کو انتہائی دقت اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کے مقید نہیں ہیں وہ اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ خواہ کسی ایک اصول میں بھی آپ کے ساتھ موافق نہیں ہیں تو انہیں مقید رہنے کی دعوت دیں۔ اگر مؤثر نہ ہو تو انہیں انجمن اسلامی کے اجتماعات میں شریک کرنے سے اجتناب کریں، اور یہ خیال نہ کریں کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی آپ مقصد کے نزدیک ہو جائیں گے اور مقصد پر پہنچ جانے کے بعد ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 323۔ اسلامی انجمنوں سے گمراہ افراد کو دور رکھنا۔ آپ لوگوں کو انتہائی دقت اور ہوشیاری کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے، اور ساری انجمنوں کے اعضاء اور گروہوں کے طور طریقوں کے بارے میں انتہائی دقت کریں کہ کہیں خفیہ اور منحرف افراد کہ جن کے انحراف کا احتمال ہے وہ انجمنوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ اگر وہ داخل ہو جائیں تو ان کو دور کریں۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 324۔ غیر اسلامی گروہوں کے موقع پرست افراد کو دور رکھنا۔ ضروری ہے کہ انتہائی دقت اور ہوشیاری کے ساتھ غیر اسلامی رجحان رکھنے والے اشخاص یا گروہوں کو اپنے سے دور رکھیں کہ جو اپنی موقع پرستی کی عادت کی وجہ سے اس موقع اور فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کی صفوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور موقع آنے پر آپ کی پیٹھ میں خنجر مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو غیر اسلامی مکاتب فکر کے لیے کام کرنے کا موقع نہ دیں، ورنہ ملک خطرے سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 361۔ درباری علماء سے دوری اختیار کرنا۔ حضرات ائمہ جماعت محترم دامت برکاتہم، آپ ایسے وعاظ اور خطبہ کو دعوت دیں کہ جو اسلامی تحریک کے معتقد ہوں اور اصل مقصد کے تحت لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھائیں۔ درباری علماء اور وعاظ سے اور ایسے افراد سے سنجیدگی کے ساتھ دوری اختیار کی جائے کہ جو ظالم حکام کے مفاد میں دانستہ یا نادانستہ ایسے مطالب بیان کرتے ہیں کہ جو قوم کو اصلی مسائل سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جن کو حکومتی کارندے تعین کرتے ہیں ان سے بھی دوری اختیار کی جائے۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 435۔ فرامین طاغوت کی نافرمانی کرنے کی ضرورت۔ بری، بحری اور ہوائی فوج کے عہدیداروں اور سربراہوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کے ہمراہ ملت کے ساتھ آ ملیں۔ چونکہ شاہ کی اطاعت طاغوت کی اطاعت ہے، تمام سپاہیوں اور انتظامی حکام پر لازم ہے کہ وہ ملت و قوم کے مفاد کے خلاف احکام کی نافرمانی کریں۔ چونکہ ان اوامر کی اطاعت قرآن مجید، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ مخالفت کے مترادف ہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 310۔ صلح کے موافق افراد کا مقابلہ۔ جو بھی اس شخص شاہ کے ساتھ صلح کے بارے میں موافقت کی بات کرے اس نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ خیانت کی بات کی ہے۔ آپ لوگ ناظر رہیں کہ جو اشخاص اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی وقت کسی کے منہ سے ایسی بات بھی نکلے تو اس کے منہ پر ماریں تاکہ پھر وہ ایسی غلطی نہ کرے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 428۔ تحریک کو سست کرنے والوں کو دور کریں اس حساس موقع پر کہ جب ہماری قوم کی سرنوشت تعین ہونی ہے، جو بھی ہو اور جس مقام و منزلت پر بھی ہو، اگر سستی کرے اور تحریک کی حمایت کرنے سے پہلو تہی کرے تو وہ ہمارے عظیم پیشوا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جانب سے مردود ہو چکا ہے، اور ملت پر بھی لازم ہے کہ وہ اسے اپنے سے دور کرے اور اس کا کوئی بہانہ اور عذر قبول نہ کرے۔ اگر سیاستدانوں میں سے کوئی خائن شاہ کے باقی رہتے ہوئے حکومت ہاتھ میں لینے کی سوچ رہا ہو تو مردود ہے اور اسلام کا مخالف ہے۔ ملت کو چاہیے کہ اسے امام جلد 5 صفحہ 154۔ کمیونسٹوں سے عدم تعاون۔ ہمارا مقصد اور ان کا مقصد مختلف ہے۔ ہم اسلام اور توحید پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ وہ ان دونوں کے مخالف ہیں۔ ہمارے احکام اسلامی احکام ہیں جبکہ وہ اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، لہٰذا ہم نہ فقط ان سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 181۔ شاہ کی حکومت کو مالیات نہ دیں۔ ملت پر لازم ہے کہ وہ اسلام اور قانون کے حکم کے مطابق شاہ کی اطاعت نہ کریں اور اسے مالیات نہ دیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 228۔ گمراہ علماء کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو اہل علم کے فرائض اور اپنے انسانی اور اسلامی فرائض سے پہلو تہی کر رہا ہے تو پہلے اسے نہیں انل منکر کریں۔ اگر وہ نہیں سنتا تو اسے چھوڑ دیں۔
صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 303۔ پاسداران میں سے منحرف پاسدار کو نکال دیں۔ اس وقت پاسداری اسلامی انقلاب کی حفاظت یہ ہے کہ آپ عدالت کی حفاظت و پاسداری کریں، حکومت عدل کی پاسداری کریں۔ اگر خدا نخواستہ بالفرض ایک جوان پاسدار انقلاب اسلامی کے محافظ کے نام سے اپنے دوست پر یا کسی کے گھر پر یا کسی کے مال پر تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنی پاسداری کے عہدے سے خود بخود معزول ہے، لیکن آپ لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ اسے ہدایت کرنی چاہیے یا اسے اپنی صف سے نکال دینا چاہیے، چونکہ ممکن ہے ایک شخص کا غلط کام پوری جماعت کا غلط کام شمار ہو اور پوری جماعت اس سے آلودہ ہو جائے اور لوگ کہیں کہ پاسداران انقلاب ایسے ہیں۔ ایک وقت کہا جاتا ہے فلاں شخص ایسا ہے، لیکن ایک وقت کہا جا سکتا ہے کہ سب پاسدار ایسے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 318۔ غلط کام کرنے والوں کو اداروں سے نکال دیں۔ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیچارہ کسی ادارے میں آئے اور کسی عہدیدار کی طرف رجوع کرے تو وہاں اس قدر غلط کام ہو رہے ہوں کہ اس کے کام کو آج و کل پر ٹالا جائے۔ اگر ایسے لوگ اداروں میں ہیں اور وہ عوام کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ عوام کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے اور اس کا ایک معمولی سا کام ہے تو اسے اس میز سے اس میز پر بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے دور میں ایسا کیا جاتا تھا۔ اگر آپ نے اداروں میں ایسی حالت دیکھی تو اسے نصیحت کریں، اس کی ہدایت کریں اور اسے کہیں کہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی وہ ایسی غلطی کا تکرار کرے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 16 صفحہ 477۔ دائیں اور بائیں جانب منحرف افراد کو یونیورسٹی سے نکال دیں۔ اے جوانان عزیز، جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے علوم و فنون حاصل کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں اور دائیں و بائیں بازو سے وابستہ منحرف افراد کے نفوذ کو قاطعانہ انداز میں روکو اور یونیورسٹی کے مقدس ماحول کو اغیار سے وابستہ منحرفین کی اغراض سے آلودہ ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ اساتذہ یا طلباء میں شرق و غرب کی طرف رجحان و انحراف کا مشاہدہ کیا تو اس کی اطلاع ثقافتی عملے کو دیں اور اس مشکل کو رفع کرنے میں اس عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ صحیفہ امام جلد 18 صفحہ 84۔ نہیں عن المنکر کی خاطر ترک معاشرت۔ سوال: ایک شخص نشہ آور مشروبات استعمال کرتا ہے، عفت کے منافی کام انجام دیتا ہے اور مراجع عالی قدر کی توہین بھی کرتا ہے۔ شرعی فریضے کے طور پر اسے نصیحت اور نہی عن المنکر بھی کی گئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس شخص کے بارے میں معاشرت، طہارت، نجاست اور شرعی حد کے لحاظ سے حکم بیان فرمائیں۔ جواب: اگر اس کے ساتھ ترک معاشرت کرنے سے وہ ایسے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ معاشرت ترک کرنا لازمی ہے۔ جب تک اس کا ارتداد ثابت نہیں ہو جاتا وہ دوسرے تمام مسلمانوں کی مانند حکم رکھتا ہے۔ استفتاءات جلد 1 صفحہ 483۔ عزیز و اقارب کو نصیحت اور عدم قطع تعلق۔ سوال: میرے 4 چچا زاد بھائی اور 1 چچا زاد بہن ہے کہ جو نہ فقط بالکل عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی اکثر درآمد بھی قمار اور منشیات کی خرید و فروخت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ مذہبی مقدسات کی توہین بھی کرتے ہیں اور گزشتہ طاغوتی حکومت کے بھی حامی ہیں کہ جو ان کے مفادات کو نامشروع طریقوں سے پورا کرتی تھی، اور وہ اب بھی طاغوتی حکومت کے منتظر ہیں کہ انشاءاللہ جسے وہ خواب میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیا میں ان کے ساتھ آمد و رفت کر سکتا ہوں؟ جواب: اقارب سے قطع تعلق نہ کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے انہیں نصیحت کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 486۔ باپ کی ہدایت اور قطع تعلق کا جائز نہ ہونا۔ سوال: میں ایک ایسے باپ کی بیٹی ہوں کہ جو خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت پر کسی قسم کا اعتقاد نہیں رکھتا اور مسلماً نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ بعض اوقات بارگاہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توہین بھی کرتا ہے اور انقلاب کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ نفرت رکھتا ہے، چونکہ میری ماں، بہن اور بھائی مذہبی مبانی کے معتقد ہیں، لہٰذا گھر میں بھی وہ بہت ہی زیادہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے اور ایک باپ ہونے کی احساسات سے بالکل عاری ہے۔ میں نے جہاں تک ہو سکا ہے محبت اور نرمی کے ساتھ باپ سے بات کی ہے اور اسے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے گھرانے کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے منع کیا ہے، لیکن محبت اور لہجے کی نرمی بھی اس پر مؤثر واقع نہیں ہوئی۔ اس وقت ہمارے گھرانے کی حالت بہت خراب ہے اور ہر روز باپ کی طرف سے اہل خانہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔
میں بھی اپنے والد سے ناراض ہو کر اس سے لڑی ہوں، البتہ یاد رہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اب میں راضی نہیں ہوں کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر جائے۔ اب میں امام عزیز سے تقاضا کرتی ہوں کہ وہ باپ کے بارے میں میرا شرعی فریضہ واضح کریں کہ جو ہر چیز کا منکر ہے۔ جواب: قطع رحم سے اجتناب کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کرنے کی کوشش کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 479۔ عزیز و اقارب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سوال: کہ انسان شرعاً ماں، باپ اور بہن وغیرہ جیسے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر سکتا ہے کہ جو بے تقویٰ، بے نماز اور انقلاب اسلامی کے مخالف ہیں؟ جواب: قطع رحم جائز نہیں ہے، لیکن انہیں مقررہ ضوابط کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 488۔ قطع رحم کا جائز نہ ہونا۔ سوال: ایک شخص نے عرصے سے اپنے ایک رشتہ دار کی بیوی کے ساتھ مشکوک آمد و رفت اور شبہناک رویے کے ذریعے اس کے شوہر کو اسے طلاق دینے پر اکسایا ہے اور عدت ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کر لی ہے، البتہ یہ شخص طاغوت کے دور میں فساد اور فحشا میں مبتلا ہونے کے لحاظ سے مشہور تھا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے شخص کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی آمد و رفت کیسی ہونی چاہیے؟ جواب: قطع رحم جائز نہیں ہے، رفت و آمد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرائط مقررہ کا خیال رکھتے ہوئے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ استفتاء جلد 1 صفحہ 485۔ دوسری فصل: زبانی امر و نہی۔ دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کی شرط: اگر یقین ہو کہ پہلے مرحلے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا تو اس صورت میں اگر تاثیر کا احتمال ہو تو دوسرے درجے پر عمل کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 438۔ زبانی امر و نہی کا پہلا مرحلہ موضع ہے۔ اگر احتمال ہو کہ واعظ و نصیحت اور نرم و ملائم باتوں سے مقصد حاصل ہو جائے گا تو اسی طرح امر و نہی کرنا واجب ہے اور اس سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 438۔ زبانی مرحلے میں درجات کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر یقین ہو کہ مذکورہ طریقہ مؤثر نہیں ہوگا تو حکم دے کر امر و نہی کرے، اور واجب ہے کہ اگر تاثیر کا احتمال ہو تو حکم دینے کے نرم ترین درجے سے شروع کرے اور اس سے تجاوز نہ کرے، مخصوصاً اگر کوئی ایسا مورد ہو جس میں اس قسم کے قول سے منکر انجام دینے والے کی توہین ہوتی ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 438۔ شدید اور سخت رویے کی شرط: اگر کسی منکر کا ختم کرنا اور معروف کا برقرار کرنا، باتوں میں سختی کرنے، امر کرنے میں شدت اور مخالفت کرنے پر دھمکی دینے اور ڈرانے پر منحصر ہو تو یہ کام جائز ہے، بلکہ جھوٹ سے اجتناب کرتے ہوئے واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 439۔ جھوٹ اور اہانت کے ساتھ منع کرنے کا حکم: منکر سے منع کرتے ہوئے کسی حرام یا منکر کا انجام دینا، مثلاً گالی بکنا، جھوٹ بولنا اور اہانت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر منکر کوئی ایسا کام ہو جو شارع کے نزدیک اہمیت رکھتا ہو اور کسی بھی صورت میں اس کے حاصل ہونے پر راضی نہ ہو، مثلاً کسی نفس محترم کا قتل کرنا اور قبیح کاموں کا مرتکب ہونا اور ہلاکت میں ڈالنے والے گناہان کبیرہ کا انجام دینا، تو جائز ہے۔ بلکہ اگر منع کرنا اور روکنا اسی پر متوقف ہو تو منع کرنا اور روکنا واجب ہے، اگرچہ ان امور کا باعث بنے جن کا مسئلے کے شروع میں ذکر ہوا ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 439۔ مختلف افراد کی نسبت درجات و مراتب کی رعایت: اگر زبان سے منع کرنے کے بعض درجات اہانت کے لحاظ سے پہلے مرتبے میں مذکورہ بعض اعمال سے کم ہوں تو ان درجات پر اکتفا کرنا واجب ہے اور انہیں ان اعمال سے پہلے انجام دیں۔ بنابراین اگر فرض کیا جائے کہ نرم لہجہ اور گشادہ روی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنا مؤثر ہو یا تاثیر کا احتمال ہو اور اذیت کے لحاظ سے اعراض اور ترک تعلق اور اس قسم کے اعمال سے کم ہو تو اس سے بڑھ کر ان اعمال کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ امر کرنے والے اور امر کیے جانے والے افراد یقیناً مختلف ہوتے ہیں، بس بعض افراد کا ترک تعلق کرنا اذیت اور اہانت کے لحاظ سے زبان سے منع کرنے اور امر و نہی کرنے سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ بنابراین امر و نہی کرنے والے کے لیے مختلف درجات اور افراد کا خیال رکھنا اور نرمی کے لحاظ سے کم ترین مرتبے کا انجام دینے کے بعد اس سے زیادہ کا انجام دینا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 439۔ پہلے اور دوسرے مرتبے کے مساوی ہونے کا حکم:
اگر فرض کیا جائے کہ پہلے مرتبے کے بعض اعمال دوسرے مرتبے کے بعض اعمال کے مساوی ہوں تو ان کے درمیان ترتیب نہیں ہے اور مکلف کو اختیار ہے کہ وہ ان دو میں سے جس کو چاہے پہلے انجام دے۔ بنابراین اگر فرض کیا جائے کہ ترک تعلق کرنا اذیت کے لحاظ سے امر کرنے کے مساوی ہو اور ان دونوں کی تاثیر کا یقین یا احتمال ہو تو مکلف کو ان دونوں کے درمیان اختیار ہے اور اس سے شدید مرتبے کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 439 دو مرتبوں کے درجات میں جمع کرنے کا حکم۔ اگر پہلے یا دوسرے مرتبے کے بعض درجات کو ایک ساتھ انجام دینے سے یا پہلے یا دوسرے مرتبے کے تمام درجات کو ایک ساتھ انجام دینے سے ایسے مورد میں جہاں ان درجات کو ایک ساتھ انجام دیا جا سکتا ہو یا ان دونوں مرتبوں کے ان درجات کو انجام دینے سے جنہیں ایک ساتھ انجام دینا ممکن ہو، حصول مقصد اور تاثیر کا احتمال ہو تو جس حد تک ممکن ہو انجام دینا واجب ہے۔ بنابراین اگر بعض مرتبوں کے مؤثر نہ ہونے کا یقین ہو اور احتمال ہو کہ چہرے کو بگاڑنا، ترش روی کرنا اور ترک تعلق کرنا اور زبان سے سخت لہجے اور بلند آواز میں دھمکی دے کر اور ڈرا کر منع کرنے کے ساتھ مؤثر ہوگا یا اس قسم کے دوسرے کام انجام دینا مؤثر ہوگا تو ان سب کاموں کو اکٹھا انجام دینا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 439 برائی کی روک تھام کے لیے ظالم سے تعلق قائم کرنے کا حکم۔ اگر کسی منکر کو دور کرنا یا معروف کو برقرار کرنا کسی ظالم کی مدد پر متوقف ہو تو جو گناہ گار کو گناہ سے روکے تو یہ کام جائز ہے، بلکہ اگر مطمئن ہو کہ ظالم وظیفہ شرعی سے تجاوز نہیں کرے گا تو واجب ہے اور ظالم پر قبول کرنا واجب ہے، بلکہ دوسروں کی طرح ظالم پر بھی واجب ہے کہ گناہ سے روکے اور اس پر بھی ان امور کا خیال رکھنا واجب ہے جو دوسروں پر واجب ہے، یعنی منع کرنے میں نرمی کے لحاظ سے کم ترین مرتبے کا خیال رکھے اور پھر بعد والے مرتبے کا انجام دے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440 فریضے پر بطور کفائی عمل کرنا۔ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کمتر مرتبے پر عمل کرے اور اس سے مقصد پورا ہو جائے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص یہ ہدف حاصل کرنا چاہے تو اسے اس مرتبے سے سخت تر کوئی مرتبہ انجام دینا پڑے تو ظاہراً دونوں پر واجب کفائی ہے کہ اپنے شرعی فریضے کو انجام دیں اور واجب نہیں کہ ایک عام اس شخص کو سپرد کیا جائے جو کمتر مرتبے پر عمل کر کے مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440 ہر فرد کے لیے انجام فریضے کا حکم۔ اگر کسی شخص کے منع کرنے سے منکر میں کمی آتی ہو اور کسی اور شخص سے منع کرنے سے منکر کا خاتمہ ہو جاتا ہو تو دونوں پر اپنے شرعی فریضے کو انجام دینا واجب ہے، لیکن اگر دوسرا شخص انجام دے اور خاتمہ ہو جائے تو پہلے شخص سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر پہلا شخص اپنے شرعی فریضے کو انجام دے اور اس سے منکر کم ہو جائے تو اس سے دوسرے شخص کا شرعی فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440 علم اجمالی کی صورت میں کمتر مرتبے کا وجوب۔ اگر علم اجمالی کے ذریعے معلوم ہو کہ کسی ایک مرتبے پر منع کرنا مؤثر ہوگا تو کمتر مرتبے پر عمل کرنا واجب ہے، بس اگر اس سے مقصود حاصل نہ ہو تو اگلے مرتبے پر عمل کرے گا۔ تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 440 یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔